لیکن میں مفرور نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا سنگین خیال جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی نہیں تو پھر کب؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ دیکھو میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھا موقع۔ کیسا موقع؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ تم کیا بک رہی ہو؟ وہ میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں نا۔ تو پھر کیا امتحان تم کہیں اور سے دینا چاہتی ہو؟ مگر اس کے لیے فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں ویسے ہی ٹنڈو والا یار پہنچا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ ٹھٹکی، میں امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ کیوں؟ میں چونکا۔ الجبرا مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ معاملہ پھر الجھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ زیتون مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ تو کیا میں تمہیں الجبرا پڑھاؤں؟ میں نے جھجلا کر کہا۔ اسی الجبرے کی وجہ سے تو میں کئی بار فیل ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ میرے خیال میں وہ کورس میں رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ طالب علموں کو فیل کیا جا سکے۔ میں لا اور ماں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتی اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھوں کو نشیلا بناتے ہوئے مجھ سے کہا۔ گویا امتحان میں بیٹھنا تو درکنار، تم گھر میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی۔ میں نے بوکھلا کر کہا۔ الجبرے کے خوف سے گھر سے فرار ہو کر ایک نیا گھر بسانا چاہتی ہو؟ ہاں، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ مگر اس سلسلے میں میرا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ میرا الجبرا اور جیومیٹری تو پہلے ہی بہت خراب ہے۔ تو پھر کس کا امتحان لوں؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ عبدالودود تو شادی شدہ اور 6 بچوں کا باپ ہے۔ عبدالودود؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ اس قصے میں کہاں سے آ ٹپکا؟ پرسوں جب میں اسکول جا رہی تھی تو اس نے بس اسٹاپ پر الائچی والے پان کے ساتھ ایک خط دیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں تو اصلاحی معاشرہ کے چکر میں لگا ہوا تھا اور عبدالودود جیسے راسپوتین دنیا کو چپٹا کرنے کی فکر میں تھے۔ شاید بانو کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے زیتون پر جال پھینکا تھا۔ کیا لکھا ہے اس چمگادڑ کے بچے نے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ میں کب تک چلمن سے لگی بیٹھی رہوں گی؟ مجھ میں ہمت ہے تو میں زمانے سے بغاوت کر لوں، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لوں وغیرہ۔ اسے یہ سب کچھ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ محلے کی بیٹیوں پر ایسی نگاہ ڈالتا ہے، انہیں بیوی بنانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں نے شدت سے سر ہلایا۔ جب تم جیسے لوگ رسا توڑاتے رہیں گے تو یہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے کہا۔ وی سی آر، ٹیلی ویژن، سری دیوی کی فلمیں اور شمع دلی تم بند نہیں کرا سکتے۔ عبدالودود جیسے لوگوں پر قابو نہیں پاتے اور موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ عبدالودود؟ میں نے پھنکار کر کہا۔ اس سے تو میں اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ اس نے لکھا ہے کہ الگ گھر لے کر دے گا، مگر میں خود نہیں چاہتی کیونکہ وہ پان بہت کھاتا ہے۔ مجھے جگالی کرنے والے مرد بالکل پسند نہیں ہیں۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر میں فرار ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ویسے بھی تمہیں الجبرا کے ڈر سے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں شام کو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اس نے الجھن سے کہا۔ کبھی کہتے ہو فرار نہیں ہونا چاہتا اور کبھی کہتے ہو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں، تمہارے والد صاحب ریاض اللہ سے۔ ان سے کیا کہو گے؟ اس نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہی کہ تمہارے لیے کسی ٹیوٹر کا بندوبست کریں یا پھر امتحان میں نہ بٹھائیں، کیونکہ تمہارا الجبرا بہت کمزور ہے۔ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ ہاں، فرار ہونے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، سیاسی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلے گی، شکر ہے۔ گلی اس وقت بالکل سنسان تھی، اس کی اماں بدستور سو رہی تھی۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ کاش لڑکیوں کی مائیں اتنی گہری نیند نہ سویا کریں، اگر سوئیں تو ایک آنکھ کھلی رکھا کریں۔ اس کے رخصت ہوتے ہی میں بستر میں چھلانگ لگا دی۔ احساب کو قدرے سکون نصیب ہوا تو نیند کی دیوی نے حملہ کر دیا۔ میرے پیوٹے بھاری ہوتے چلے گئے۔ غنودگی کے عالم میں بھی مجھے ریشما دکھائی دی، جگہ کی بہن ریشما۔ پھر یادوں کے کمل کھلتے چلے گئے اور میں جیسے کسی جہانے ہفت رنگ میں پہنچ گیا۔ ہر چیز غیر واضح تھی، دھواں سی۔ طلسم کے پردے میں لپٹی ہوئی 2 پھولوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ راہ میں رنگ برنگی تتلیاں، جلترنگ آبشار اور نظارہ ہائے دل فریب تھے۔ پھر جگہ اور اس کے کھاڑے کے پہلوانوں کی آمد پر سب کچھ درم برم ہو گیا۔ چارپائیاں الٹنے، تختے ٹوٹنے اور مٹکے پھوٹنے لگے۔ ایک پہلوان مجھے پٹخنیاں دینے لگا۔ ریشما فیڈ آؤٹ ہو گئی اور اس کی جگہ بانو نے لے لی۔ مجھے معلوم تھا کہ ریشما کو حاصل کرنے کے لیے مجھے 8-10 ورزشی جسموں کو زیر کرنا پڑے گا۔ تو پھر بانو، اس کا تو باپ بھی تیار ہے، یعنی ظالم سماج مٹھی میں، بس سہرا باندھنے کی دیر تھی۔ نہیں ریشما نہیں، بانو۔ پھر بانو ریشما بانو کو تفریق کرتی رہی اور میں گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ شام کو کسی کے دروازہ پیٹنے پر آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے یاسین کو کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ میں ایک ہفتے سے آفس نہیں گیا ہوں۔ کیوں پیارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر بے تکلفی سے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس کی بے تکلفی مجھے مہنگی پڑی۔ میں سرتپا ہل کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹھیک اس جگہ پڑا تھا جہاں صبح کے وقت رستم نے مشق ستم فرمائی تھی۔ یار دور رہ کر بات کیا کرو، میں نے بھنا کر کہا۔
ہاتھ پیر کا مذاق تو مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے میری کمر سے ہلائی، مگر تمہیں دیکھ کر ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ میں نے اسے صوفے پر دھکیل کر قمیض پہنی اور منہ پر چھپاکا مار کے غنودگی کو بھگایا، پھر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تو تم شوکاز نوٹس ملنے کے بعد سے اب تک آفس کیوں نہیں آئے ابو الہول؟ اس نے استفسار کیا۔ بس مقدر کا کھیل ہے، زمانے کی گردش، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حقیقت کا اظہار میں اس کے سامنے کر نہیں سکتا تھا۔ میں دعائے غیاب کے چکر میں پڑ کر گھن چکر بن چکا ہوں۔ یار تم میں کئی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اس نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے تو تم پر دیانت و صداقت کا حملہ ہوا، پھر درویشوں کا کاسا، اور اس کے بعد قوالی۔ قوالی کیا؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میری بنیائی میں اتنا فطور نہیں ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکوں گا۔ گزشتہ رات تین تکیوں سے ٹیک لگائے قوالی کون کرا رہا تھا؟ میری تو سٹی گم ہوگی۔ اس ظالم نے اگر مجھے اس قلندر راز مال میں دیکھ لیا تھا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ اسے کوئی بات معلوم ہونا روز نامچہ ابلیس میں شائع ہونے کے مترادف تھا۔ اگر اس نے آفس میں سب کچھ سنا نہیں دیا ہوگا تو اگلے روز سنا دے گا، پھر بات شہر میں پھیل جائے گی۔ اس سلسلے میں اس کی ہوشامد کرنا بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ مزید پھیل جاتا۔ مرد نادام پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیسی قوالی؟ کیا بک رہے ہو؟ میں نے تھوڑی سی مزاحمت اختیار کی۔ تم شاید بھول گئے کہ شامیانہ میرے گھر کے سامنے ہی لگا تھا۔ مجھے بھی تو قوالی سے ہلکا سا شغف ہے، اس لیے میں بھی پہنچ گیا۔ مگر تمہارے برابر میں سلطان احمد کو بیٹھے دیکھ کر جان چل گئی۔ تم معلوم نہیں کیا بکواس کیے جا رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ زیادہ بک بک کی تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو مگر سپریڈنٹ اشتیاق صاحب سے کیا کہو گے؟ دیانتداری کا ڈھول پیٹ کر تو تم نے انہیں شوکاز نوٹس دلوا دیا اور پھر ایک بدنام پولیس افسر سے محبت کی پینگیں بڑھانے لگے۔ سچ کہو، تم اس کے شانے سے سر ٹکائے نہیں جھوم رہے تھے؟ مگر سپر صاحب کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، پھر چاپلوسانہ انداز میں اس کا شانہ دبانے لگا۔ یار یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ میں ان کے ایک ذاتی کام سے آفس میں ٹھہر گیا تھا۔ رات ہو گئی تو وہ مجھے اپنی کار میں گھر چھوڑنے آئے تھے۔ قوالی جیسی لغویت سے انہیں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سلطان احمد کو دیکھ کر ٹھٹکے، کیونکہ اس نے انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر کافی پریشان کیا تھا۔ پھر تمہیں اس کے برابر بیٹھا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بے قابو ہو گئے کیونکہ 2 روز پہلے دیر سے آنے پر تم نے انہیں اے سی صاحب کے سامنے ذلیل کرایا تھا۔ اس نے وضاحت کی۔ اب بولو کیا کہتے ہو ابو الہول؟ ایک اور شکاس نوٹس، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اور سناؤ خرچہ پانی کیسے چل رہا ہے؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے میرے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اس مہینے کی تنخواہ تو تم نے ابھی لی نہیں ہے، بس سپر والا پورا کرتا ہے۔ او یعنی کہ درویشی والا سائیڈ بزنس چل پڑا؟ اس نے بائیں آنکھ دبا کر سرگوشی میں کہا۔ سنا ہے کہ اس میں لڑکیاں وغیرہ بھی بہت ملتی ہیں۔ سچ بتاؤ یار، صوفی بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے کسی رستم سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، میں نے اپنے جسم کے متاثرہ علاقوں پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد نیم کے درہ سے چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے منہ بنایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آمدنی اچھی ہوتی ہو تو میں ایک جوڑا گیروا رنگ کروا لوں۔ باک باک نہ کرو اور کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کر چائے پلاؤ، میں نے اس کی کمر پر دھول رسید کرتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں جانتا ہوں تمہاری مالی حالت کمزور ہوگی، آٹے دال کے کنستر خالی ہو چکے ہوں گے اور اب اس میں چوہے پرورش پا رہے ہوں گے۔ وہ ایسی ہی نکیلی کٹیلی باتیں کرتا ہوا مجھے رحیم کے ہوٹل تک لے گیا، جہاں ہم نے ملائی والی چائے پی۔ وہاں سے یاسین تو اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگا۔ اچانک راستے میں ڈاکٹر قبل از مسیح مل گیا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر اس کے قدیم اور متروک طریقہ علاج کی بنا پر میں اسے قبل از مسیح کہتا تھا۔ ڈاکٹر مجھے 6 مہینے بعد دکھائی دیا تھا، اس لیے میں نے اس سے استفسار کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ایک دبلا پتلا اور مدکوک سا شخص بھی تھا، جس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور چہرہ چچک زدہ تھا۔ جسم پر لباس بھی بہت فضول سا تھا۔ اس کا وجود اور عدم وجود تقریباً برابر ہی تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہی سلام کا جواب دیا۔ یہ مرزا دہشت بیگ ہے، ڈاکٹر قبل از مسیح نے اس شخص سے میرا تعارف کرایا۔ مرزا دہشت بیگ؟ میں چونکا۔ وہ کہیں وہ تو نہیں؟ ہاں، مشہور جاسوسی ناول نگار۔ تم نے اس کے کئی سنسنی خیز شاہکار فن پارے پڑھے ہوں گے۔ مرزا دہشت بیگ کا نام سن کر مجھ پر اتنا رعب طاری ہوا کہ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے لگ بھگ 250 ناول لکھے، انتہائی سنسنی خیز اور ہیجان انگیز۔ میں نہ صرف یہ کہ ان تمام ناولوں کا مطالعہ کر چکا تھا بلکہ وہ میری ذاتی لائبریری میں بھی محفوظ تھے۔ بلکتی چھچھوندر، افسردہ مگرمچھ، نقاب پوش حسینہ، خونی کٹار
اور گرگٹ کی واپسی کا ایک ایک حرف تو مجھے آج تک یاد تھا۔ ناول ہونی کٹار میں اس کی جو تصویر شائع ہوئی تھی آج بھی فریم شدہ حالت میں میری میز پر سجی ہوئی تھی۔ دہشت بیگ تم؟ میں نے اسے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو لاہور میں ہوتے تھے۔ ہاں لیکن میں پبلشروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کراچی گیا ہوا ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کسی زمانے میں اردو کے آرتھر کونن ڈائل کہلاتے تھے۔ ہاں کسی زمانے میں لوگوں نے مجھے یہی لقب دے رکھا تھا، ادیب شہیر کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج کل میں کیا کرتا ہوں؟ 420 ہوٹل میں ہیڈ کیشیئر ہوں اور 750 روپے پاتا ہوں۔ بعض اوقات انسان اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ دل کی بات زبان پر لے آتا ہے، ایسی باتیں جو بے حد ذاتی ہوتی ہیں اور کسی اجنبی کے سامنے نہیں کہنا چاہیے۔ دہشت بیگ صاحب کو تھا، اس لیے اپنی مفلسی کا کھلے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ اس کا یہ اعتراف سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے بدحواس ہو گیا۔ مگر تمہاری کتابیں تو بہت فروخت ہوتی تھی، میں نے حیرت سے کہا۔ اسکول کے دنوں میں میرا خیال تھا کہ تم بہت دولت مند ہوتے ہوگے، کوئی وجہ نہیں کہ تمہاری کتابیں نہ فروخت ہوتی ہوں۔ یعنی کہ ایک تو کتابیں اتنی سنسنی خیز، دوسرے مصنف اتنا ہر دل عزیز، پھر جلد مضبوط۔ دہشت بیگ نے میرے جملے کا غلط مطلب اخذ کیا اور بولا، نہیں میری جلد تو مضبوط نہیں، دیکھیے چمڑا ڈھیلا پڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے وٹامنس کی ضرورت ہے، اے سے زیڈ تک تمام وٹامنس۔ میرا مطلب کتابوں کی جلد سے تھا، میں نے گڑبڑا کر وضاحت کی۔ میری جیب نوٹوں سے آ رہی تھی، اس لیے میں اسے چائے پلانے کی پیشکش بھی نہیں کر سکا، البتہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ ڈاکٹر قبل از مسیح جلدی میں تھا اور اسے اپنے ایک مریض کا معائنہ کرنا تھا، اس لیے وہ آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ دہشت بیگ کے جثے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، البتہ اس کی آنکھیں بے حد چمکیلی اور مضطرب تھیں۔ اپنے گڑوں میں بے چینی سے گردش کرتی ہوئی وہ آ کر میرے کمرے میں بیٹھ گیا، مگر اس کی نگاہ سڑک پار اس پردے سے الجھتی رہی جس کے پیچھے سے زیتون کا سراپا چھلکتا رہتا تھا۔ میرے دل میں اب بھی اس کے لیے بے پایا عقیدت و محبت تھی، اس لیے میں نے ہونی کٹار کے پہلے ایڈیشن پر اس کے آٹوگراف بھی لیے۔ گفتگو کے دوران میں اس نے بتایا کہ اب وہ ناول نویسی ترک کر چکا ہے اور اس نے کلرکی شروع کر دی ہے۔ مالی اعتبار سے یہ پیشہ سود مند رہا ہے۔ باتوں کے دوران اس کی توجہ ہٹی رہی، وہ میری طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھڑپھڑاتے ہوئے پردے کو بھی تکنے لگتا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بار کچن کا چکر لگایا تو مجھے گاجر کا حلوہ رکھا دکھائی دیا۔ 3 روز پہلے میں اسے حلوائی کے ہاں سے اڑا لایا تھا۔ اسے ایک تشتری میں سجا کر میں نے دہشت بیگ کو پیش کیا، اس نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ دور بیٹھ کر اسے حلوہ کھاتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے حلوہ میرے حلق سے اتر رہا ہو۔ کیسا ہے؟ میں نے امید افزا لہجے میں پوچھا۔ سراپا سروقت، اس نے پھڑپھڑاتے پردے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر کہا۔ شدو حلوائی کے ہاں سے لیا تھا، نمک کافی ہے، وہ بولا۔ مگر میں تو حلوے کی بات کر رہا تھا، میں نے چونک کر کہا۔ ہاں وہ بھی چونکا، پردہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ ناول نفیسی کے قصے سناتا رہا اور کافی دیر بعد رخصت ہوا۔ میں نے اس ملاقات کو یادگار اور انمٹ بنانے کے لیے اسے اپنی ایک ٹائی اور جرابوں کی ایک جوڑی تحفے میں دی۔ سورج غروب ہوا تو مجھ پر پھر وہی جنون طاری ہو گیا۔ اس بار میں دعائے غیاب میں ایسی تبدیلی کرنا چاہتا تھا کہ اسے استعمال کر کے اپنی مرضی سے غائب ہو سکوں اور اپنی مرضی سے ظاہر ہو جاؤں۔ اب تک میں صرف اتنی کامیابی حاصل کر پایا تھا کہ میں دوا استعمال کرنے کے تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا تھا اور کسی خاص مدت کے بعد ظاہر ہو جاتا تھا۔ آدھی رات تک میں دوا کے اجزاء کو اسی کتاب کے اندراج کے مطابق ایک پیالے میں ڈال کر الٹتا پلٹتا رہا، پھر میں نے ہدایت کے مطابق اسے دھیمی آنچ پر رکھا اور سو گیا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میں نے اس کی خاصی مقدار پی لی۔ گھر سے نکلنے لگا تو خیال آیا کہ جیب تو خالی ہے، کرایہ کہاں سے دوں گا اور ناشتہ کہاں سے کروں گا۔ پھر وہ گڈ لک یاد آیا جس میں میں آفس سے واپسی آنے کے بعد ساری ریزگاری ڈال دیا کرتا تھا۔ اسے توڑنے پر اندر سے 17 روپے 60 پیسے نکلے۔ میں نے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ ہر چند کے سکے جیب میں کھنک رہے تھے اور ان کے وزن سے پتلون بار بار سرکی جا رہی تھی، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ رحیم کے ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد جب میں کاؤنٹر پر گیا تو بہرے نے دور سے ہانک لگائی، نیلی قمیص والے بابو سے 7 روپیہ 30 پیسہ لو، اس کے بعد 60 پیسہ، پھر 15 روپیہ 20 پیسہ۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریزگاری نکالی اور کاؤنٹر پر رکھ کر اسے گننے لگا۔ رحیم نے تھوڑی دیر تک تو صبر کیا، پھر جھنجھلا کر بولا، آج کل کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی سطح سے آپ کو اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے، اس نے ریزگاری کی طرف اشارہ کیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پہلے آپ کا نام بانو والے سلسلے میں لیا جا رہا تھا، پھر پرسوں آپ سلطان کے ساتھ قوالی کرتے دیکھے گئے ہو، اب یہ کیا گدھا گری؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ سچ کہتا ہوں آپ اپنے والدین کا نام خوب روشن کر رہے ہیں، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی۔ کیا بکتا ہے؟ میں گرایا۔ یہ تو میں نے گڈ لک توڑ کر، سب یہی کہتے ہیں۔
اس نے بے پرواہی سے کہا، مگر جب دل اندر سے سیاہ ہو جاتا ہے اور ضمیر پر بغیرتی کی دھول جم جاتی ہے تو پھر اس کھیل میں مزہ آنے لگتا ہے اور آدمی ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ گریبان پکڑ کر اسے کاؤنٹر سے کھینچ لوں اور اس کے دماغ سے غلط فہمی کی گرد جھاڑ دوں، مگر یہ سوچ کر رہ گیا کہ محلے میں دنگا فساد کرنا مناسب نہیں۔ لوگ مجھ سے پہلے ہی بدظن ہیں، اگر انہوں نے رحیم کو درست جانا اور مجھے گداگری پر لیکچر دینا شروع کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں تھوک کے گھونٹ پیتا ہوا اللہ توکل ریسٹوران سے باہر آ گیا۔ ابھی بس اسٹاپ سے کچھ ہی دور تک مجھے ہچکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ہچکیوں کا علاج کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں، جھجھلاہٹ میں آدمی یہی کر سکتا ہے کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ میں ایک عمارت کے زیر سایہ کھڑا ہو گیا۔ ہچکیوں کی ہیجان ہیزی تھوڑی دیر تک طاری رہی، پھر میں نے اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ اس تبدیلی کو میں صفحہ کرتاس پر رقم نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھا سکتا ہوں کہ میرا دل بے حد نرم و ملائم ہو گیا۔ گرد و پیش میں کھڑے ہوئے لوگوں پر مجھے خواہ ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا یہ دوا کا اثر نہ ہو اور میں غائب نہ ہو گیا ہوں۔ دھوپ میں جا کر دیکھا تو سائے کو موجود پایا۔ الجھن میں مبتلا ہو گیا کہ غائب ہونے کی بجائے یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی؟ کیا دوا میں پھر کوئی گڑبڑ؟ فقط ایک خارش زدہ کتا کوں کوں کرتا دکھائی دیا۔ اسے 2-3 کتے گھیرے ہوئے اور گرا کر دانت دکھا رہے تھے۔ مجھے اس کتے پر بہت ترس آیا۔ میں نے ڈھیلے مار کر دوسرے فربا اندام کتوں کو بھگایا اور چمکارتے ہوئے اس خارش زدہ کتے کی طرف بڑھا، مگر اس نے اپنی دم ٹانگوں میں دبا کر گھوں گھوں کی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بکھلا کر پیچھے ہٹا تو اس نے زکند لگائی اور ایک کباب والے کے چولہے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چولہا بجھا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اندر سے کباب والا نکل آیا۔ اس کا مچرب پیٹ اور ہاتھی جیسے دست و بازو دے کر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں گہری سانس لے کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ دیر تک وہاں کھڑا دنیا کی بے ثباتی پر غور کرتا رہا۔ بسیں آتی رہیں جاتی رہیں، لوگ مجھے دھکا دے کر آگے چلے جاتے اور میں وہیں کھڑا رہ جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس بیچارے کو مجھ سے پہلے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہوگا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کھوپڑی کا ناریل تڑکنے لگا، میں پیدل ہی آفس کی طرف چل پڑا۔ وہ کوئی 3 میل دور تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ راستے میں جتنے فقیر ملے میں نے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر ان کی ہتھیلی پر ضرور رکھا۔ ان کی بے کسی اور فاقہ مستی دیکھ کر جیت چاہتا تھا کہ روٹی اور سالن پلانٹ لگا کر دونوں چیزیں وافر تیار کی جائیں اور ان لوگوں میں مفت تقسیم کر دی جائیں۔ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جائیں اور ان کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ میں ابھی آفس سے 1/2 میل دور تھا کہ جیب کی تمام ریزگاری ختم ہوگی۔ میں نے سوچا فکر کس بات کی ہے، تھوڑی دیر بعد تنہا مل جائے گی، اپنا کام تو چلتا رہے گا۔ خیال ان مسکینوں کا رکھنا چاہیے اور ہر ممکن طریقے پر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں آفس کی عمارت کے قریب پہنچا تو مسکینوں اور یتیموں کے ایک غول نے مجھے گھیر لیا۔ باپو دیتا جا، تیرے بچے جئیں، ایک نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے اپنی جیب تھپتھپائی، وہ خالی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نام پر مسکین کو دے دے، تیری ترقی ہوئے۔ اللہ کے نام پر، وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تف ہے میری ذات پر۔ بہت سردی ہے، دل والے کوئی گرم کپڑا، ایک نے رکت امیز لہجے میں کہا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ سائل سردی میں تھرتھرا رہا تھا اور میں گرم کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ مجھ سے کمزور تھا اور سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے تھما دیا۔ میں وہاں سے بڑھنے ہی والا تھا کہ دوسرے مفلوق الحال نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ دیتا جا بابو، دیالو، مجھے بھی کچھ دیتا جا، دونوں جہان میں سکھ پائے گا۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم چاہو تو ٹائی لے لو، ہزار بند کی جگہ استعمال کر لینا۔ دیتا جا، میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے کپڑے دے دوں گا تو خود کیا پہنوں گا؟ میں نے بکھلا کر کہا۔ ادھر آ، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ پچھلی گلی میں اس کی کھولی تھی، اس میں داخل ہو کر اس نے چھپاک سے ایک کٹھری کھولی اور ایک پھولدار قمیض شلوار میتر بڑھا دی۔ میں نے کونے میں جا کر اپنا لباس اتار دیا، اسے پہن لیا۔ فقیر نے مجھے ہزاروں دعاؤں سے نوازا، میرا سینہ فروتنی سے بھر گیا۔ اس مسکین کے لیے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، مگر وہ اظہار تشکر کے طور پر بچھا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ سب لوگ آ چکے ہیں اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں۔ دعائے دیانت استعمال کرنے کے بعد میں نے جو ہنگامہ آرائی کی تھی، اس کی بنا پر اے سی صاحب مجھے ہی نہیں، سپرنٹنڈنٹ اشتیاق صاحب کو بھی شوکاز کا نوٹس تھما دیا۔ نتیجتاً وہ وقت پر آنے لگے اور سارا عملہ بھی۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر پشیمان سا بیٹھ گیا، پھر ٹرے میں سے فائل نکال رہا تھا کہ میری نگاہ اچانک ذکیہ نور پر پڑی۔ وہ دوپٹہ منہ میں دبائے ہنس رہی تھی، جیسے اس نے کوئی مزکہ خیز چیز دیکھ لی ہو اور اپنی ہنسی ضبط نہ کر پا رہی ہو۔ وہ اے سی صاحب کی پی آر تھی اور یاسین کی طرف ملتفت، اس لیے میں اس سے بتکلفن ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر لوٹن کبوتر ہوئی جا رہی تھی، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی اسے ہنسنے کا سبب دریافت کروں۔ بائیں جانب سے ایک مسلسل کہہ بلند ہوئی تو میں نے ادھر دیکھا۔